السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدھیہ پردیش ایک جبل پور ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک ایسی عجیب و غریب ایک حادثہ کی شکل میں کہانی نکل کے آئی۔ اس کو دیکھ کر بڑا افسوس بھی لگتا ہے، کیونکہ آج کے دور کے مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی خامیاں ہونے لگی، جس چیز کا دشمن انتظار کرتا ہے، جو مخالف جس تمہاری غلطی کو ذہن میں لیے بیٹھا ہے کہ تم کرو اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آج اکثر وہی غلطی مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد جب دھوکہ اٹھاتے تو پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مدھیہ پردیش جبل پور ایک جگہ ہے، وہاں ایک مسجد کو لے کر وواد کھڑا ہو گیا۔ آج مسجدیں ہماری آباد نہیں ہیں، اگر حقیقی روح سے دیکھا جائے تو مساجد ہمارے آباد نہیں رہ گئے ہیں، ہر اعتبار سے آباد نہیں ہے، چاہے وہ نمازیوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ڈھانے کے اعتبار سے ہو۔ آئے دن اکثر مسجدوں کے اوپر وواد آپ نے دیکھے ہوں گے، کہیں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر وواد کے، کسی لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے اوپر، کہیں مسجد میں کسی بولنے کے اوپر، کہیں اذان کے اوپر، یا مسجد میں تقریر کرنے کے اوپر کسی کو اذان کی آواز پسند نہیں، کسی کو لاؤڈ اسپیکر پسند نہیں، اپنے گھر کے ڈی جے پسند ہے، شادی بیاہ میں ناچ کود پسند ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز پسند نہیں۔ آئے دن ایک نہ ایک دن خرافات، کسی کو مسجد محلے کی نہیں پسند ہے، کسی کو مسجد کوئی نہیں پسند ہے، یہ ساری خرافاتیں آئے دن چلتی رہتی ہے۔ صرف لوگوں کا، کچھ لوگوں کی یہ نظریات ہیں کسی طریقے سے کہ مساجد کو ختم کر دیا جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، حالانکہ یہ سوچ ان کی باطل ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خیالی پلاؤ ہے، خیال میں پکاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، باقی ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو جبل پور جو مدھیہ پردیش کے اندر ہے، تو اس میں ایک مسجد کو لے کر ایک بہت بڑا وواد ہو گیا کہ میں نے کہا نہیں کہ لوگ تمہارے انتظار میں ہے کہ تم کچھ غلط قدم اٹھاؤ اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو دو گروپ مسلمانوں کے ایک مسجد کے اوپر وواد ہو گیا۔ کیا وواد ہوا کہ مسجد جمعے کا دن تھا اور امام صاحب کی طبیعت علیل ہو گئی، یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسی پریشانی لاحق آ گئی کہ جس کی بنیاد پر ان کو اپنے گھر جانا پڑا اور جمعے کے دن وہ نہیں آ سکے۔ کیونکہ امام بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے، پریشانیاں امام کو بھی آتی ہیں، بیماری امام کو بھی آتی ہے، بخار امام کو بھی آتا ہے، دقتیں امام کو آتی ہیں۔ جو دقتیں عام طور پہ لوگوں کو ہو سکتی ہیں، وہ دقتیں ایک امام کو بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو کبھی طبیعت ہی نہ خراب ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پریوار میں کوئی دقت ہوتی تو امام کے پریوار میں کوئی دقت نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ہی پریوار ہو اور امام کا کوئی پریوار ہی نہیں ہے، تمہارے ہی بیوی بچے امام کا کوئی نہ، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج اکثر لوگ اس بات کو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ ہے، باقی امام تو ایک ذمہ دار ہے، اس کا کیا ہے، اس نے تو اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ لیکن میرے بھائی، زندگی کو وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے پریوار کو چھوڑ دیا جائے، زندگی دین اسلام میں گزارنے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اپنے گھر پریوار کو قربان کر دیا جائے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ختم کر، تب بھی تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ مسجد میں امام صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، وہ اپنے گھر پہ چلے گئے، یا کوئی پریوار میں کوئی مشکل ایسی آ پڑی ہو، دقت آ گئی، اس کی بنیاد پر ان کو گھر جانا پڑا، بہر کیف وہ چلے گئے۔ اور ادھر جمعے کا دن پڑ گیا تو امام صاحب موجود نہیں تھے، تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ اب نماز کون پڑھائے گا، کیسے نماز ہوگی؟ تو ایک گروپ اس میں ایسا بن گیا کہ اس نے دوسرا امام بلا لیا۔ دوسرا امام بلا لیا۔ جب دوسرا امام آیا تو دوسرا امام آتے ہی فوراً گاؤں میں خرافات پیدا ہو گئی۔ اب ایک امام نماز پڑھا رہا تھا، اگر کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، چلا گیا، اب دوسرا امام بلا لیا گیا، اس پر آتے ہی خرافات کیوں پیدا ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ تو میرے خیال سے وہاں پر دو گروپیں، یعنی دو جماعتیں تھیں، ایک سنی بریلویوں کی جماعت بن گئی، ایک کچھ دوبندیوں کی جماعت ہو گئی۔ تو اس نے دوبندی جو طبقے کے کچھ اپنے اندر جو بغض و حسد رکھنے والے، جو بریلویوں سے نفرت رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کو قبول کرنے والے کچھ لوگوں نے اپنے ہی اس بہابی امام کو بلا لیا۔
تو वहां पर सुन्नियों ने उस पर एतराज जताया, तनाजाबाजी शुरू हो गई। एतराज ये हुआ कि मैं किसी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाबी जब तक वो अपना ईमान साबित ना कर दे, अपने अकायद साबित ना करे, तब तक उसका कैसे हो सकती है अनजाने आदमी एकदम से मालूम भी ना हो और वो वहाबी अकायद का हो, और जो जिनके उनके बड़े बड़े पेशवाओं ने जिन्होंने कुफ्र किया उनको वो अपने सर का ताज मानता हो, ईमान वाला मानता हो, अच्छा मानता हो, रहबर पेशवा मानता हो, तो ऐसे पीछे तो नमाज होगी नहीं, क्योंकि इसके बड़े ने कुफ्र किया है और उसके ही पैरवी वो कर रहा तो वो खुद काफिर हो जाएगा। उसके पीछे काफिर के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं होती है। ये सारी बातें उसके अंदर थी, वहाबी था। तो लोगों ने एतराज किया कि मैं किसी वहाबी के पीछे, बावड़े के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूं। तो उसमें लोगों ने एतराज जताया क्यों नहीं पढ़ते, तो उसकी वजह बताई, तो लोगों ने नहीं माना। तो देखिएगा यहाँ पर बताने का मकसद ये, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो आज ये समझ ही नहीं रहे कि सुन्नी वहाबी का मतलब क्या है। बहुत सारे वहाबियों में ऐसे उनको यही नहीं पता कि वहाबी किसे कहते हैं, देवबंदी किसे कहते हैं। बहुत सारे सुन्नियों में ऐसे कि उसे सुन्नी क्यों कहते हैं, बरेलवी क्यों कहते हैं, ये वजूहात मालूम नहीं होती। हालांकि हर वहाबी काफिर नहीं होता है, मतलब जिसको ये पता ही ना हो कि हम वहाबी हैं, कौन है, हमें कुछ जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वहाबी क्या होता है और कौन अशरफ अली थानवी था, कौन कासिम नानोतवी था, कौन क्या था, कुछ नहीं उसको मालूम है। सिर्फ उसके खानदान में वाले वहाबी है तो वो भी उस आदमी वहाबी कहा जाने लगा। तो ऐसा आदमी वहाबी नहीं होता, ऐसा आदमी को वहाबी नहीं कहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी, जो जानता हो कि ये लोग गुस्ताखे नबी हैं, ऐसा ऐसा कुफ्र किया, ऐसी ऐसी गलतियां की हैं, तो अगर वो उनको मानता हो तो वो पक्का भाभी, अगर वो उनको नहीं मानता तो उसको भी भाभी नहीं कहा जा सकता। तो वहां पर एतराज ये हुआ कि ये वहाबी इमाम, और जाहिर है कि जब इमाम होगा, कोई मौलवी होगा और वो वहाबी अगर होगा तो वो अपने सारे पेशवाओं को मानता होगा, सारे अपने गुरु घंटालों की इक्तदा करता होगा, सारे अपने उनको इमाम मानता होगा, क्योंकि अशरफ अली थानवी को भी जानता हो, कासिम नानोतवी, वो जितने उनके गुरु घंटाल हैं वो सबको बहरहाल जानता होगा, क्योंकि वो एक मौलवी होगा, क्योंकि मौलवी तो सारे इन चीजों को जानते ही होते हैं अक्सर। तो वो तो खुला हुआ वहाबी होगा। तो जिन सुन्नी भाइयों ने इस पर एतराज जताया कि मैं किसी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, लेकिन थोड़ा यहां पर दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। अगर कोई वहाबी इमाम आ गया तो उन्होंने एतराज जताया, ना पढ़ा कोई बात नहीं, नमाज कोई दूसरी मस्जिद में पढ़ लेते या अपनी जमात अलग कायम कर लेते, लेकिन इस दौर के हालात भी नजर में रखना चाहिए। इस दौर के हालात भी नजर में रख के कोई भी फैसला आज के दौर में किया जाए, अगर सुन्नी वहाबियों का हो चाहे शिया सुन्नियों का किसी का हो, तो उसका मैटर एक अपनी जगह है, लेकिन दौर के हालात भी नजर में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि जालिम मुनाफिक तुम्हारे धाक में लगा हुआ है, तुम्हारे ऊपर नजरें जमाए हुए बैठा, किसी तरीके से तुम आपस में टकराओ और हम उसका फायदा उठाएं। आज यही अक्सर जगहों पे होता है। आज आप जायजा लीजिएगा, बड़े बड़े शहरों को देखिएगा, गांव को देखिएगा, जहां पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जहां पर सुन्नी बरेलवी या वहाबी या कोई शिया और भी फिरके के लोग रहते हैं, तो वहां पर ऐसा ही होता है, आपस में लड़ते हैं लेकिन फायदा दूसरा उठाया जाता है। बाद में सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। जब वो फायदा उठा लेते, मुसलमानों का नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद सिर्फ कमेंट में लोग लिखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हुआ, ऐसा नहीं, एक बहुत गलत किया गया है मुसलमान के साथ, ऐसा किया मुसलमान के साथ। तो मेरे भाई, कमेंट पढ़ने से पहले, ऐसा होने से पहले अपने आप को कोई भी मशवरा, कोई भी फैसला करो तो इस दौर के बारे में भी एक नजरसानी कर लिया करो, देख लिया करो कि दुश्मन हमारे घात में बैठा हुआ है, इंतजार किए कर रहा है कि किस तरीके से तुम्हें हम कमजोर करें, किस तरीके से तुम्हें लड़ाएं, किस तरीके से हम तुम्हें बर्बाद करें। आज सारी दुनिया फोकस कर रही है इस्लाम के ऊपर, नजरें सबकी टिकी हुई हैं, हर कोई इस्लाम को नजरों से देखते, किसी तरीके से कोई जर्रा बराबर खामी मिल जाए। अरे हम लोग तो कोई औकात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर भी नजरें डाली जा रही हैं। मेरे नबी के हदीस से पाक, जो मेरे नबी का फरमान, नबी के करैक्टर को भी वो लोग देखते हैं जो लोग नबी से नफरत करते हैं। मादअल्लाह, आज वो लोग नबी के करैक्टर को देखकर लोगों में फैलाते कि देखो नबियों की खामियां, मादअल्लाह। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया किराम जितने मासूम हैं, उनसे कोई खता नहीं होती, उसके बावजूद भी ढूंढने पर लोग लगे, लेकिन आज तक नहीं ढूंढ सके। झूठ कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामियों को ढूंढना ये तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, कभी ख्याल भी ध्यान में नहीं ला सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता। आज से नहीं, 1400 साल पहले से लोग ढूंढते हैं, मगर मेरे नबी की कोई खामी नहीं तलाश सका, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं है।
تو آج مسلمانوں کو جو بھی قدم اٹھانا چاہیے تو اس پر اس دنیا اس وقت کے حالات بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس پوزیشن سے گزر رہے ہیں اور ہماری کیفیت کیا ہے. تو وہاں مدھیہ پردیش کے اندر جو جبل پور میں جو یہ واقعہ ایک حادثہ پیش آیا تو اسی بنیاد پر سنی وہابی کی بنیاد پر آیا. تو اس میں آپس میں جب ٹکراؤ ہوا تو وہاں کے پولیس کو بھی خبر کی گئی. اس کے بعد پولیس آئی, آنے کے بعد اس مسجد میں لوگوں نے تالا ڈال دیا کہ اب یہاں پر نہ کوئی سنی نماز پڑھائے گا نہ کوئی وہابی نماز پڑھائے گا. اب مسجد میں تالا پڑ گیا, کسی جماعت کسی فرقے والے نے وہاں پر نماز کو ادا نہیں کر پایا. اب بتاؤ ایک مسجد میں جس میں جمعے کی نماز ہمیشہ ہوتی چلی آئی, اب اس جمعے کو اس میں نماز جمعے کی نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ کے یہاں اس کا جواب کون دے گا؟ اگر یہ ایسی پوزیشن تھی تو وہابیوں کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا, وہ تو بہت بڑے دیندار بنتے تو ان کو کہنا چاہیے, کیونکہ وہابیوں کی نماز سنیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے, سنیوں کی وہابیوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے, تو ان کو اپنا نہیں بلانا چاہیے تھا. ان کو پتا تھا کہ کوئی سنی آپ تک کوئی مجھے بتا دے, کوئی بھی سنی وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا درست بتاتا ہو یا کوئی سنی وہابی کے پیچھے نماز پڑھتا مجھے کمنٹ میں بتائے. آج تک کوئی بتائے کہ کسی سنی نے وہابی کے پیچھے نماز پڑھتا جائز سمجھ کے پڑھی ہو, کسی سنی صحیح العقیدہ بریلوی نے کسی وہابی کے پیچھے نماز کو جائز سمجھ کر پڑھتا ہو یا پڑھی ہو, مجھے کوئی بھی کمنٹ میں بتا سکتا ہے. آج تک میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کوئی سنی وہابی کے پیچھے نماز پڑھتا ہو, لیکن بہت سارے میں نے وہابیوں کو سنی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کیونکہ ان کے پیشواؤں نے بھی لکھا ہے کہ سنی کے پیچھے نماز درست ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہابی امام نہ بلا کر سنی امام بلایا جاتا, اس کے بعد یہ سب نماز پڑھ لیتے, الگ اپنی سائڈ سے پڑھ لیتے, پیچھے سب کچھ بھی کر لیتے. حالانکہ وہابیوں کی سنیوں کی جماعت میں وہابیوں کو کھڑا ہونا بھی بہتر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, تو ایسی پوزیشن ہو تب بھی اپنے اس دور کے حالات کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے, کیونکہ لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم غلطی کرو. اب وہاں تالا پڑ گیا مسجد کے اندر, اب وہاں نماز جمعے کی نہیں ہو تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک وقت کی نماز تو ہم سے پڑھی نہیں جاتی, اور جمعے جیسی نماز کی فضیلت اتنی اعلیٰ, اس نماز کو اس دن نہیں پڑھا گیا. بڑے افسوس کی بات, اس میں تالا پڑ گیا. پولیس دونوں پارٹی دونوں جماعت کے لوگوں کو پولیس والوں نے بلایا, اس کا فیصلہ. اب افسوس اس بات کا ہے, اللہ کے گھر مساجدوں کے فیصلے بھی غیر کرتے ہیں. جس کو یہ نہ پتا ہو کہ پیشہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے, جس کو اسلام کی بنیادیں نہ پتا ہو, جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو, جو مسلمان ہی نہ ہو, آج ایسے لوگ تمہاری ہماری مساجدوں کے مسائلوں کو حل کرتے ہیں اور مسلمان ان کے پاس حل کرانے کے لیے جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر کوئی مسلمانی اگر مسجد کے اعتبار سے یا کسی دینی مسائل کے اعتبار سے اگر مسلمانوں میں کوئی اختلاف یا کوئی تنازع ہو گیا تو اس کا فیصلہ کون کرے؟ قاضی شہر کے پاس جانا چاہیے, بڑے عالم دین کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ اللہ کے گھر کے مسائل کو ایک عالم سے زیادہ کوئی جاہل نہیں جانتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات, آدمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے, اسلام کیا ہے, ان کو نہیں پتا. اس کے بعد وہ ایک مسلمان بھی نہیں, ان کے پاس جا کر اپنے مساجدوں کے مسائلوں کو حل کراتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس نہ جاؤ, دنیاوی تمہارا کوئی مسئلہ اگر آئے تو تمہارے لیے جانا درست ہے, جاؤ حل کراؤ, لیکن اللہ کے گھر مساجدوں کے کوئی مسائل ہو یا تمہارے دینی اسلامی کوئی مسائل ہو تو ان کے پاس نہ جا کر اپنے وقت کے جید عالم یا قاضی شہر کے پاس جاؤ, اپنے مسئلے کو حل کراؤ. تو مسلمانوں, آج مسلمانوں کی پوزیشن یہی, وقت کو نہیں دیکھتے ہیں اور قدم اٹھا دیتے, اس کے بعد دھوکہ ہی دھوکہ ان کو ہوتا. میرے بتانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو سب سے پہلے اپنے اس وقت کو نظر رکھتے ہوئے کام کریں.